افسوس کے ساتھ ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ جن کی اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں، صحابہ کرام کے مابین ہونے والے تنازعات پر وہ عدالت لگاتے ہیں، عدالتیں لگا کے وہ فیصلے صادر کرتے ہیں، جبکہ ان کی اپنی اوقات، اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو سارا کا سارا معاملہ جو خراب ہوا ہے، ان تمام کی بنیاد تاریخی روایات ہیں۔ ہمارے سامنے جب بھی کوئی حدیث آتی ہے تو اس حدیث کو ہم پرکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ حقیقت میں فرمان رسول ہے یا نہیں۔ ہم اس کی سند کو دیکھتے ہیں، ہم اس کے متن کو دیکھتے ہیں، اس کی سند میں جو موجود جو راوی ہیں ہم ان پر ڈسکس کرتے ہیں۔ علماء جرح و تعدیل نے کسی بھی روایت کو قبول یا رد کرنے کے جو اصول، جو قواعد و ضوابط مقرر کیے ہیں، ان تمام پہ ہم اس حدیث کو، اس روایت کو پرکھتے ہیں۔ پرکھنے کے بعد اگر وہ روایت ان اصولوں پہ صادق آئے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، وگرنہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ جبکہ دوسری سائیڈ پہ جو تاریخی روایات ہیں، وہ کوئی بھی تاریخی روایت ہمارے سامنے آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لیتے ہیں، جبکہ جو تاریخی روایات ہیں ان کے متعلق تحقیق کی زیادہ ضرورت ہے۔ اب تاریخی کتب میں جو روایات موجود ہیں ان میں سے تو بہت زیادہ جو روایات وہ بے سند ہیں۔ ایک 6 یا 7ویں صدی ہجری کا ایک مورخ وہ حدیثیں، وہ روایتیں بیان کر رہا ہے، صحابہ کرام کے دور کی بے سند بیان کر رہا ہے، اور امام مسلم نے مسلم شریف کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اگر اس سند کو نکال دیا جائے نا تو لوگوں کے دل میں جو آئے وہ کہہ دیں، دین کو اپنی طرف سے گڑھ لیں، اپنی طرف سے بنا لیں۔ تو بے سند روایتیں بیان کرتے ہیں، اور کچھ ایسی بھی روایات ہے کہ جن کی سندیں تو ہیں لیکن ان کی سند میں موجود جو راوی ہیں ان کا عطا پتہ ہی کچھ نہیں، مجہول راوی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو راوی یہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے، یہ قبول ہے، قابل قبول ہے، یا اس کو رد کریں گے۔ اور بہت زیادہ روایات تو ایسی ہیں کہ جن کی سندیں تو موجود ہیں لیکن ان کی سندوں میں جھوٹے اور کذاب اور مکار قسم کے راوی موجود ہیں، جس میں ابو مخنف لوط بن یحییٰ، ہشام کلبی اور واقع۔ اب یہ جو جتنی بھی تاریخ کی کتب ہیں، تاریخ ابن کثیر، تاریخ طبری، تاریخ ابن خلدون، طبقات ابن سعد، تاریخ مسعودی، اب یہ جتنی بھی کتب تواریخ ہیں، اب ان میں سب سے زیادہ جو جس کو اہمیت حاصل ہے جس کتاب کو، وہ تاریخ طبری ہے۔ یعنی کہ ان تمام تاریخی کتب کی نسبت جو تاریخ طبری وہ کچھ بہتر ہے۔ اب وہ بہتر کس طرح کے، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تاریخ طبری، اس میں جو روایات وہ لے کے آئے ہیں اس کو سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو گویا کہ جو اہل علم ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی روایت یہ سند کے اعتبار سے درست ہے اور کون سی روایت سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ انہوں نے بھی اپنی تاریخ میں بے شمار ایسی روایات لے کے آئے جو کہ جس میں جھوٹے راوی موجود ہیں، جس میں ابو مخنف لوط بن یحییٰ اور ہشام کلبی جیسے جھوٹے اور دغاباز راوی موجود ہیں۔ اب یہ تمام کے تمام جو کتب تواریخ ان کا یہ والا معاملہ ہے۔ تو ہم اب فیصلہ کیسے کریں گے؟ جب بھی ہمارے سامنے کوئی روایت آتی ہے تو کچھ اصول ہونے چاہیے، اگر وہ اصول ہمارے ذہن میں رہیں گے، اگر وہ اصول مد نظر رہیں گے تو ہمیں مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات، ہمارے سامنے کوئی بھی تاریخی روایت آتی ہے، ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم اس کی سند کو دیکھیں گے۔ اگر اس کی سند ٹھیک ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اگر اس کی سند ٹھیک نہیں ہے تو ہرگز وہ ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری بات، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کائنات کی جو سب سے افضل ہستیاں وہ صحابہ کرام ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے جو اعلیٰ اور بہتر دور وہ میرا زمانہ ہے، یعنی کہ صحابہ کرام کا جو دور، صحابہ کرام کا جو زمانہ وہ سب سے اعلیٰ۔ دوسری بات، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی دوسرا معصوم نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام ان کو ہم معصوم نہیں مانتے، ان کو ہم صرف محفوظ مانتے ہیں۔ تو اگر تو ہمارے سامنے کوئی روایت آ جائے اور اس میں کوئی ایسی بات ہو جو کہ شان صحابہ کے خلاف ہے، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس روایت کی جو سند ہے ہم اس پر تحقیق کریں گے۔ اگر تو اس کی سند میں کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی کمزوری ہوتی ہے تو ہم اس کو رد کر دیں گے اور اگر کوئی ایسی روایت ہے کہ جس کی سند تو ٹھیک ہے لیکن اس میں کوئی ایسی باتیں ہیں جو کہ شان صحابہ کے خلاف ہے، شان صحابہ کے منافی ہیں، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنی زبان کو تالے لگا لیں گے، کیونکہ تمام صحابہ کرام ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کُلًا وعد اللہ الحسنیٰ، تمام صحابہ کے ساتھ میں نے اچھا وعدہ کیا ہے۔
وعدہ حسنہ کیا ہے, تمام صحابہ کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو اگر ان سے کوئی ایسا معاملہ سرزد ہو گیا تو ہماری حیثیت, ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم عدالتیں لگا کے ان پہ فیصلے کرتے پھریں. جس رب نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ خود ہی ان کے متعلق فیصلہ کر لے گا. اور اس کے علاوہ حضور نے خود ارشاد فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے, حضور نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے, تو اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو تم کہو کہ تم پہ اللہ کی لعنت, تم پہ نبیوں کی لعنت, تم پہ تمام فرشتوں کی لعنت. تو صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ کے آپ اللہ, اس کے رسول اور جتنی بھی فرشتے ہیں ان کی لعنت کے مستحق نہ بنے. تو اگر زیادہ تر جو روایات ہیں وہ تو بے سند ہے, یا ان روایات میں جو راوی موجود ہیں وہ کذاب ہیں, وہ مکار, وہ جھوٹے راوی ہیں, اور چند ایک ایسی روایات ہیں کہ جس میں اس طرح کے پہلو نکلتے ہیں, تو ان کے متعلق ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے اور ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان چھوڑ دینا چاہیے.